معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے بقیہ حصہ اردو ناول دائرہ، جسے لکھا ہے محمد عاصم بٹ نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغاب۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ سید مٹھا بازار میں تازیے والی دکان کے سامنے کباڑیے کی ہٹی تھی۔ یہ اتنی چھوٹی اور بدحیت دکان تھی کہ سرسری طور پر بازار میں سے گزرتے ہوئے دکھائی بھی نہ دیتی۔ کوئی ریڑھا یا غلاظت سے لدی ہوئی گڈھ عموماً اس کے آگے کھڑی ملتی، جس سے اس کا ماتھا جو پہلے ہی بہت تنگ تھا نظروں سے یکسر اوجھل ہو جاتا۔ اس کے صحیح مقام کو یاد رکھنے کی نشانی تازیے والی دکان تھی، جہاں محرم کے مہینے میں ہی نہیں سارا سال تازیے علم پنگوڑے بنتے رہتے تھے۔ رنگ برنگی کاغذ کی پنیوں، چمکتے ہوئے کپڑوں کی کترنوں، زرد اور سفید تنکوں، رنگدار دھاگوں، سنہری جھالروں، پیتل اور سلور کے چھوٹے چھوٹے میناروں، گنبدوں اور ستونوں سے بنے ہوئے یہ تازیے بچوں کے لیے ہر طرح کی دلچسپی کا مرکز ہوتے۔ پاس ہی آصفہ نیو ماڈل اسکول تھا، جس میں چھٹی ہونے کے بعد بچوں کی ٹولیاں اس دکان کو گھیرے کھڑی رہتی تھی۔ بوڑھا کاریگر بچوں کو کھڑے ہونے سے روکتا نہیں تھا، وہ ان کے آنے سے خوش بھی نہیں ہوتا تھا، بس اپنے کام میں جٹا رہتا۔ یہ دکان کے تھڑے پر اکثر بیٹھا سگریٹ انگلیوں میں پھنسائے انہیں مٹھی کی صورت بند کیے کش لگاتا دکھائی دیتا۔ برابر تھڑے پر ہی کوئی نیا تازیہ دھوپ میں پڑا ہوتا۔ اس علاقے میں یہ اپنی نوعیت کی واحد دکان تھی۔ بوڑھے کاریگر کے ہاتھ میں صفائی بھی بہت تھی، اور ایک زمانہ اس کے فن کا معترف تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ شہر کا سب سے بڑا کاریگر ہے۔ بچوں میں تو اس خاموش شخص سے متعلق کافی تحیر خیز باتیں مشہور تھیں، جیسے یہی کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ کبھی کچھ نہیں کھاتا، نہ کبھی سوتا ہے، حتیٰ کہ اس نے کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی، ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے۔ اسے دنیا بھر سے آرڈر ملتے ہیں اور یہ سارا سال مصروف رہتا ہے۔ تازیہ والی دکان کے مقابلے میں مٹھو کباڑیے کی دکان نہایت غیر دلچسپ اور بے رنگ تھی۔ ایک تو اس کا فرش بازار سے کوئی 2.5-3 فٹ اونچا تھا۔ اندر چوکڑی مار کر بیٹھا مٹھو کباڑیا باہر کھڑے شخص سے اونچا ہی معلوم ہوتا۔ صرف ایک کشادہ کھڑکی جتنی جگہ کے علاوہ دکان کے ماتھے کو لوہے کی باریک جالی سے، جسے میلی لکڑیوں کا فریم بنا کر پردہ نما دیوار کی شکل دی گئی تھی، ڈھانپا گیا تھا۔ کھڑکی جیسے خلا میں سے آپ کو چوکڑی مار کر بیٹھے اور ہمیشہ باہر راگیروں کو تکتے مٹھو کباڑیے، اور اس کے عقب میں بیکار اور گرد سے اٹی اشیاء کے انبار کے علاوہ، جس سے دکان لبالب بھری ہوئی تھی اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس انبار میں ہر طرح کی مشینوں کے چھوٹے بڑے پرزے، برتن، کرسیاں، چھتوں کے شہتیر، دروازوں کے چوکھٹے، بچوں کے شکستہ کھلونے، گھسی ہوئی بیٹریاں اور سیل، بجلی کی تاریں، ناقابل مرمت الیکٹرک ہیٹر اور ٹیپ ریکارڈر، اور نہ جانے کیا علم غلم بھرا رہتا تھا۔ نامعلوم وہ ان چیزوں کو کہاں سے لاتا تھا، کیوں لاتا تھا، اور آخر ان کا کرتا کیا تھا۔ اپنے استعمال کے لیے تو کوئی ان کو خریدنے سے رہا، پھر ان کا مصرف کیا تھا؟ یہ چیزیں بھلا کسی کے کیا کام آ سکتی تھیں؟ ایسے ہی بے شمار سوالات تب آصف مراد کے ذہن میں گھومتے۔ تاہم اس کے لیے اس دکان کی واحد دلچسپ شے وہ چھوٹا سا حوض تھا، جو مٹھو کی نشست کے آگے کوئی فٹ بھر کے فاصلے پر زیر فرش موجود تھا۔ حوض کا منہ عام طور پر لکڑی کے تختے سے ڈھانپا رہتا۔ جب کوئی بچہ 20 روپے کا سکہ اسے تھماتا تو وہ حوض کا ڈھکن اٹھاتا۔ اندر صاف شفاف پانی بھرا ہوتا اور اس میں بے شمار ننھی منی مچھلیاں تیرتی دکھائی دیتی۔ وہ دکان میں ایک طرف ہاتھ بڑھا کر پلاسٹک کا سفید لفافہ اٹھاتا، اس کے دہانے کو بائیں ہاتھ سے دونوں طرف کناروں سے پکڑتا، پھر حوض میں ڈبو کر اس میں پانی بھرتا۔ کھڑکی سے باہر کھڑے بچے اس سارے عمل کو گہرے اشتیاق اور تجسس کے ساتھ دیکھتے۔ لفافہ باہر نکال کر وہ داہنا ہاتھ حوض میں ڈالتا اور لفافے کے منہ کے اوپر لا کر مٹھی کھول دیتا۔ ایک ننھی سی مچھلی اس کی مٹھی سے نکل کر لفافے کے اندر پانی میں ٹپک پڑتی اور ادھر ادھر تیرنے لگتی۔
وہ لفافے کے منہ کو دھاگے سے بند کرتا اور اسے بچے کو تھما دیتا۔ ہفتے میں ایک بار تو ضرور وہ اپنی جیب خرچ سے اتنے پیسے پس انداز کر لیتا کہ مٹھو کباڑی سے مچھلی خرید سکے، جو کبھی ہفتے بھر سے زیادہ اس کے پاس زندہ نہ رہ پاتی۔ اس نے گھر میں شیشے کا جگ خاص اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا، جس میں سمندر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کچھ گول پتھر اور ریت بھی ڈالی تھی۔ اس جگ میں وہ مچھلی کو ڈال دیتا، مٹھی پر باجرہ پانی کی سطح پر بکھیر دیتا، جسے مچھلی شوق سے کھاتی۔ اس کے باوجود وہ مچھلی زندہ نہ بچتی۔ چند ہی دنوں بعد، جبکہ اسے وہاں آئے ہفتہ بھی نہ ہوا ہوتا، وہ گتے کے سخت ٹکڑے کی مانند باجرے کے دانوں کے بیچ پانی کی سطح پر تیرتی دکھائی دیتی۔ گہرے دکھ کے ساتھ وہ اس کی لاش کو کاغذ میں لپیٹ کر اسکول لے جاتا اور واپسی پر لاہوری باغ میں جامن کے بڑے درخت کے نیچے، جہاں درخت کی ایک بینچ بھی بچھی ہوئی تھی اور جہاں وہ کبھی کبھار صبح اسکول سے جھڑلو مار کر اپنے دوست احمد کے ساتھ تمام دن بیٹھا کاغذ پر کھینچی 12 ٹینی کھیلتا رہتا، اس کو دبا دیتا۔ وہ کبھی نہیں جان سکا کیسا کیوں ہوتا تھا۔ کبھی اسے لگتا کہ ایسا اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کبھی اسے یہ مچھلی کی ایک قدرتی موت معلوم ہوتی اور اسے غصہ آتا کہ مٹھو نے اسے بیمار مچھلی دی۔ کبھی وہ اپنی اماں سے ناراض ہو جاتا کیونکہ اسے اس کا مچھلیاں لانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور وہ ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتی، ضرور اسی نے مچھلی کو کچھ ایسا ویسا کھلا دیا ہوگا کہ وہ زندہ نہیں بچ سکی۔ مٹھو کباڑیے کے حوض میں تو یہ مچھلیاں ہمیشہ خوش اور آزاد پھرتی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے جگ میں جس کا پانی وہ ہر روز بدلتا، ان کا دم گھٹ جاتا اور مر جاتی تھی۔ کبھی تو وہ ایک دن بھی وہاں نہ گزار پاتی اور اگلی صبح اسکول جانے سے پہلے جب جگ میں جھانکتا تو اسے مچھلی کی لاش پانی کی سطح پر تیرتی دکھائی دیتی۔ بار بار مچھلی کے مر جانے کے واقعے کے باوجود وہ ہر ہفتے پیسے جوڑتا اور مچھلی خریدنے مٹھو کباڑیے کے پاس پہنچ جاتا۔ اگر نہ خرید پاتا تو یوں ہی اسکول سے واپس آتے ہوئے اگر کوئی لڑکا وہاں مچھلی خریدتا دکھائی دیتا اور مٹھو کباڑیے کے ہاتھوں کی مشاقی ملاحظہ کرتا، اس کا تجسس کبھی کم نہ ہوتا۔ وہ بہت عرصے کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ علاقہ ہی چھوڑ گیا اور پھر 12 سال تک ادھر نہ آ سکا اور اسے مٹھو کباڑیے کا چہرہ، دکان کی حیرت، حتیٰ کہ بازار کی واضح تفصیلات بھی یاد نہ رہی، تب بھی پانی سے سفید بھرا سفید مومی لفافہ، حوض اور اس میں تیرتی مچھلیاں اور مٹھو کباڑیے کا مشاقی سے پانی میں مچھلی کو گرفت میں لیتا ہاتھ، اسے یوں صاف صاف یاد رہا گویا یہ سب روز روز اس کے مشاہدے میں آنے والا کوئی واقعہ ہو، اور جیسے اسی تسلسل میں یہ ابھی کل بھی ہوا ہو۔ یہ دکان اس کے اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ اس سے آگے سید مٹھا بازار تھا، جہاں وہ 5ویں جماعت تک ایک اسکول میں پڑھتا رہا تھا، جس میں کو ایجوکیشن تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک ہی کلاس میں بیٹھتے تھے، لیکن جہاں پچھلے 2-1 برسوں سے نئی حکمت عملی اپنائی جا رہی تھی کہ لڑکیوں کے اسکول تک محدود کیا اور مزید لڑکوں کو داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا، صرف لڑکیاں بھرتی کی جاتی، اور جو لڑکا یا لڑکی 5ویں پاس کر لیتا اسے ترغیب دی جاتی کہ اگر اس کا کوئی بھائی یا رشتہ دار لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے تو اسے کسی دوسرے لڑکے کے اسکول میں داخل کروا دے۔ جو لڑکا خود ہی 5ویں پاس کیے بغیر اسکول چھوڑنے کی درخواست دیتا تو غیر معمولی مستعدی کا مظاہرہ کر کے اس کے خروج کی کارروائی باعجلت تمام کی جاتی، بلکہ کسی دوسرے لڑکوں کے اسکول میں اس کے داخلے میں بھی مدد کی جاتی۔ یوں ان برسوں میں آہستہ آہستہ لڑکوں کی تعداد کم ہونے لگی تھی۔ اس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے قریب 3 سال بعد اس نے سنا کہ نیو آصفہ ماڈل اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، اور یہ کہ اسے مکمل طور پر لڑکیوں کا اسکول قرار دے کر مخلوط نظام کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پڑھتا تھا ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ وہاں ایک طرف لڑکوں کی تعداد کم ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اسکول میں غیر معمولی طور پر زیادہ معلوم ہونے لگی تھی۔ جب وہ 4تھے درجے میں تھا تو یہ کلاس کے آدھے سے ہرگز زیادہ نہ تھی،
لیکن 5ویں درجے میں 55 طالب علموں کی جماعت میں لڑکے فقط 15 تھے اور لڑکیاں 40۔ جس طرح پہلے لڑکیاں کلاس میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھتی تھیں، اب لڑکے یوں بیٹھنے پر مجبور تھے، اور اتنی بہت ساری لڑکیوں میں لڑکیوں کی طرح شرماتے بھی تھے۔ جب تمام لڑکیاں جو ان سے تعداد میں کئی گنا تھیں انہیں قریب قریب نظر انداز کر کے آدھی چھٹی کے وقفے میں اپنے طور پر کھیلوں میں مصروف ہو جاتی، تو انہیں وہاں ان کے درمیان اپنا آپ بہت اجنبی اور کمتر معلوم ہوتا، سو وہ اجنبیوں ہی کی مانند کچھ جھیپے سے رہتے۔ اس ماحول میں لڑکیاں چونکہ خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی تھیں، سو خاصے جارحانہ انداز میں ان سے پیش آتی۔ بعد کے برسوں میں اسے اپنی کلاس کی تمام لڑکیوں کی صورتیں بھول گئیں، سوائے 2 کے۔ ایک تو چھوٹے سے قد کی روبینہ تھی، یا شاید نازیہ۔ اس کے سر کے بیچ ادھیڑ عمر مردوں جیسی چندیا تھی۔ بعد کے برسوں میں بھی اس نے ایک بار اسے کہیں دیکھا، لیکن پھر یہ بھی یاد نہ رہا کہ کب اور کہاں۔ 2 اور لڑکیاں بھی اس کی یادداشت میں باقی رہیں۔ دونوں کے نام اسے یاد نہیں رہے، غالباً وہ آپس میں رشتہ دار تھیں، یہ شاید بہنیں تھیں۔ وہ کلاس میں باقی لڑکیوں سے الگ تھلگ رہتی اور ایک طرف کھڑکی کے پاس بیٹھتی تھی، اکٹھی ہی اسکول آتی اور جاتی تھی۔ ناغہ بالکل نہ کرتی، یا شاید جب ناغہ کرتی تو ایک ساتھ ہی کرتی، سو جب دکھائی نہ دیتی تو دونوں ہی دکھائی نہ دیتی تھیں۔ اسے یاد تھا، لڑکوں میں ان کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ لڑکیوں کا تعلق شاہی محلے سے تھا، جو اسکول سے چند سو گز پر سید مٹھا بازار سے ملحق تھا۔ اس عمومی تاثر کا لڑکیوں کو بھی علم تھا، شاید اسی لیے وہ دوسروں سے کٹی کٹی رہتی تھی۔ لڑکیوں کی نسبت قدرتی طور پر لڑکوں کو ان میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ دونوں ایک سی عمر کی تھیں، 15 سے کیا کم ہوں گی۔ عمر کے اعتبار سے بھی جماعت میں سب سے رسیدہ تھیں، قبول صورت بھی تھیں۔ برسوں بعد ان کے چہرے اس کی یادداشت میں یکسر دھندلا گئے کہ اگر وہ انہیں کہیں دیکھ لیتا تو یقیناً پہچان نہ سکتا، یا ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو۔ جو بات اسے بہت واضح طور پر یاد رہی وہ ان کی خاموش طبع تھی، کچھ گھبرائی ہوئی سی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہنستی بولتی نہ تھی، دوپٹے سے سروں کو اچھی طرح ڈھانپے رکھتی۔ اسے یاد ہے لڑکے انہیں چپکے چھیڑتے اور اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ لڑکیوں میں بس یہی 2 ہی تھیں جن سے لڑکے جھیمتے نہ تھے، بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں گھورتے اور ایک ٹک تکتے، مگر وہ کسی کی نگاہ کا جواب نہیں دیتی تھی۔ جانتی سب کچھ تھی مگر خود کو بے خبر ظاہر کرنے کا ڈھونگ رچاتی، اور اس میں وہ بہت کامیاب تھیں۔ اکثر بڑی عمر کے لڑکے ان کی بے اعتنائی کو سہار نہ پاتے تو ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہوئے کہتے، لعنت بھی جو یار یہ تو بالکل ہی ٹھنڈی ہے۔ لڑکے ان کا پیچھا بھی کرتے، لیکن کبھی کوئی ان کے اصل ٹھکانے کو نہ جان سکا۔ بعض لڑکوں کا خیال تھا یہ روزانہ کسی دوسرے شہر سے آتی تھی۔ کچھ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کہتے کہ یہ کہیں نہیں رہتی تھیں، تمام دن بسوں ویگنوں میں سفر کرتی، بازاروں گلیوں میں گھومتی رہتی تھی اور رات کسی نہ کسی کے ساتھ اس کے گھر پر گزارتی تھی۔ بعض بڑی عمر کے لڑکوں کا خیال تھا کہ یہ رہتی یہی کہیں تھی، کسی قریب کے محلے میں، لیکن ویگن میں بیٹھ کر دراصل کسی اڈے پر دھندا کرنے جاتی تھی۔ اسے ان لڑکیوں سے متعلق لڑکوں کے شدید تجسس پر حیرت ہوتی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ ان لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی آخر کیا تک تھی، اور یہ کہ آخر انہیں شاہی محلے کی ثابت کرنے پر اس قدر اصرار کیوں کیا جاتا تھا۔ 5ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے بہت پہلے وہ دونوں اسکول چھوڑ گئیں۔ سبھی لڑکوں کی رائے تھی کہ وہ واقعی دھندے پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 بڑی عمر کے لڑکے تو یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ٹائم لگا چکے تھے۔ 5ویں جماعت پاس کرنے کے بعد وہ مسلم ماڈل اسکول میں داخل ہو گیا، جو پرانے شہر کے قدیم دروازوں سے باہر اردو بازار میں واقع تھا۔ 12 دروازوں کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت مختلف تھی، سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے کی مانند۔ اس جزیرے کی آب و ہوا، عمارتیں، لوگوں کا رہن سہن، رسوم و رواج اور ان کا مزاج
یہ سب کچھ ان دروازوں سے باہر آباد دنیا سے میل نہیں کھاتا تھا۔ یہاں وقت مختلف رفتار سے گزرتا، دندناتا، ہر شے کو تہس نہس کرتا اور پیروں تلے رونتا ہوا نہیں، بلکہ بہت شانت اور غیر اثر پذیر، کچھ بھی تبدیل کیے بغیر یہ محض بچوں کو جوان اور نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتا۔ پرانے چہروں کی جگہ نئے چہرے آ جاتے، لیکن کردار اور ان کا آپسی تعلق اور یہ سارا سیٹ اپ جوں کا توں قائم رہتا۔ مسلم ماڈل اسکول کے داخلہ ٹیسٹ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ملک کے صدر کا نام ظہور الہی کے بجائے کچھ اور ہی لکھایا، شاید اپنے علاقے کے کونسلر خواجہ رفیق کا نام۔ قومی پھول چمیلی کے بجائے گلاب اور قومی کھیل ہاکی کے بجائے یوں ہی اپنی فہم عامہ کے اندازوں کی بنیاد پر کرکٹ لکھایا کہ ہاکی کھیلنے کا شائق اسے زندگی میں کوئی ایک لڑکا بھی نہیں ملا تھا، نہ کسی گراؤنڈ میں اسے کھیلا جاتا، نہ کوئی اس کے میچوں کو ٹکٹ لے کر تو کیا مفت بھی دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایسے ہی بہت سے سوال جن کے جواب دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالنے سے یاد آ سکتے تھے، اس سے حل نہ ہوئے۔ ملک کی 5 معروف شخصیات میں وہ دلیپ کمار، لتا منگیشکر اور مدھو بالا کے نام بھی لکھایا۔ اب بھلا اس کے نمبر نہ کٹیں تو کیا اول درجہ ملے؟ اس کے باقی تینوں دوست کامیاب نکل گئے۔ تب اس کے باپ نے اسکول کے ایک استاد سے جو اندرون شہر رہتا تھا جا کر بات کی، اور یوں اس کا نام کامیاب لڑکوں کی فہرست میں تو نہ آیا، چھٹی کلاس کے سی سیکشن میں رجسٹر حاضری پر چڑھ گیا۔ اسکول کا بڑا پھاٹک صبح 8 بجے کے بعد بند کر دیا جاتا۔ جو لڑکے دیر سے آتے انہیں اندر قومی ترانہ پڑھے جانے تک باہر ہی کھڑے رہنا پڑتا۔ تمام بچے گراؤنڈ میں اسمبلی ختم ہو جانے کے بعد اپنی کلاسوں کو بھاگ جاتے تو دیر سے آنے والے باہر کھڑے لڑکوں کو بلایا جاتا، انہیں قطار میں کھڑا کر دیا جاتا۔ ہیڈ ماسٹر یا کوئی سینئر استاد ان کے نام ایک رجسٹر میں درج کرتا۔ گرجدار اور کرخت آواز میں ان کی خوب فہمائش کی جاتی۔ جو نئے ہوتے خوف سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی، مگر جو دیر سے آنے کے عادی تھے خاموشی سے سر جھکائے اس کارروائی کے تمام ہونے کا انتظار کرتے۔ فہمائش کرنے والے استاد ایسے عادی لڑکوں کو پہچانتے تھے، سو انہیں سرزنش ہی نہ کرتے، یا زیادہ غصہ چڑھتا تو سردیوں میں ان کے الٹے ہاتھوں پر اور گرمیوں میں کان پکڑوا کر مرغا بنا کر پیٹھ پر چھڑیاں برساتے، اور یوں اپنی فہمائش کرنے کی حاجت رفع کرتے۔ ماسٹر جی اور ان کی چھڑی، اس کی اسکول کی یادوں میں یہ 2 شبیہ نمایاں تھیں۔ چھٹی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہر روز ماسٹر جی اور ان کی چھڑی کا اسے سامنا رہا۔ ماسٹر کلب صاحب کی چھڑی تو اسکول بھر میں مشہور تھی۔ لڑکے ان کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے۔ جو ان کے سیکشن میں تھے دوسرے لڑکے انہیں غیر معمولی حیرت سے دیکھتے، گویا یہ کسی دوسری دنیا کے باسی ہوں، یا یہ کہ ہیں تو اسی دنیا کے لیکن ان میں ظلم و جبر سہنے کی فوق الانسانی شکتی موجود تھی کہ روز روز چھڑیوں کے ذریعے زد و کوب کیے جانے کے باوجود صحیح سالم اور زندہ تھے۔ قریب ہر روز ماسٹر کلب صاحب اپنی 1952 کی میٹرک کی ریاضی کی کتاب میں سے کسی نہ کسی فارمولے سے متعلق 50-60 مشقی سوالات لکھوا دیتے، جن کے جواب اگلے دن چیک بھی کرتے۔ ہر روز صبح لڑکے دل ہی دل میں ان کے نہ آنے کی دعائیں مانگتے۔ یا اللہ، ان کا ویسپا اسکوٹر جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی بلکہ اس کی جگہ تخت سیاہ سے مشابہ ایک سیاہ تختی سب کا منہ چڑھاتی تھی، کسی ٹرک سے ٹکرا جائے، وہ ہلاک ہو جائے، یا کم از کم اتنے زخمی تو ضرور ہو جائیں کہ اگلے 2-1 ماہ اسکول نہ آ سکے، یا یہ کہ ان کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، ان کا کوئی عزیز مارا جائے جس کے سوگ میں وہ فوراً ہی کوئی 15-20 دن کی چھٹی لیں۔ یہ سب نہیں تو پھر ان پر کوئی بھی ایسی افتاد آن پڑے کہ وہ اسکول نہ آ سکے، کم از کم آج تو بالکل نہ آئیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر روز گھنٹی بجنے کے 5-10 منٹ بعد، جس بیچ جماعت کے بچے امید و بیم کی کیفیت میں بے چینی کے ساتھ مسلسل کلاس روم کے دروازے کو تکتے، وہ دور سے اپنا اسکوٹر گھسیٹتے ہوئے آتے دکھائی دیتے۔ اسکوٹر کو وہ کلاس روم میں کھڑا کرتے، سب کو سانپ سونگ جاتا۔ لڑکے کھڑے ہو کر ان کا سواگت کرتے۔ اگلے قریب 10 منٹ اسکوٹر پر کپڑا اڑانے اور رجسٹر میں حاضری لگانے میں گزر جاتے۔ پھر باری آتی کل کا کام چیک کرنے کی۔
ہر لڑکا اپنی اپنی کاپی کھول کر اپنے آگے بینچ پر دھر لیتا۔ جن لڑکوں نے کام نہ کیا ہوتا وہ ایمانداری کے ساتھ خود ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے کہ چیکنگ کے دوران پکڑے جانے کا مطلب تھا دوہری پٹائی۔ انہیں کلاس روم ہی میں ایک طرف قطار میں کان پکڑوا کر مرغا بنا دیا جاتا۔ وہ باری باری ہر لڑکے کے پاس جا کر کاپی میں سوال اور جواب دیکھتے، فوری طور پر فیصلہ دیتے ہوئے جتنے جواب غلط ہوتے اسی حساب سے لڑکے کے لیے چھڑیاں تجویز کرتے۔ عام طور پر تعداد کا انحصار ان کے موڈ پر بھی ہوتا تھا۔ اچھے موڈ میں گو ایسا کم ہی ہوتا، وہ کم اور آہستگی سے گویا محض رسمن چھڑیاں مارتے۔ لڑکا جس قدر ہاتھ کو پھرتی سے جھٹک جھٹک کر چھڑی کی ضرب سے بچنے کی کوشش کرتا، وہ چھڑیوں کی تعداد اتنی ہی بڑھا لیتے۔ یہ تمام کارروائی 20 سے 30 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہوتی۔ اسی دوران میں کام نہ کرنے والے بدستور مرغا بنے رہتے۔ ان میں سے اگر کوئی دکھتی ہوئی ٹانگوں کو آرام دینے کی خاطر پہلو بدلتا تو کبھی ماسٹر صاحب کی نگاہ سے نہ بچتا اور ایک چھڑی زناٹے سے اس کی کمر پر پڑتی۔ اوئی کی گھٹی گھٹی درد بھری آواز کسی صدائے عبرت کی طرح کمرے میں پھیل جاتی اور سننے والوں کے دل خوف سے دہلا دیتی۔ اس مثال سے عبرت پکڑتے ہوئے دوسرے مرغے زیادہ مستعدی سے اپنے اپنے آسن میں جم جاتے اور پہلو بدلنے کا خیال بھی دل میں نہ آنے دیتے۔ کوئی 20-25 منٹ بعد وہ ہر مرغے کو باری باری انسان بننے کو کہتے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا تو حسب ضرورت اس کی چھڑیوں سے توازہ کرتے۔ خود اسے بھی کتنی ہی مرتبہ ان قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا۔ مخصوص لڑکے ہی عموماً اس قطار کو تشکیل دیتے جو اکثر گھر سے کام کر کے آنے کو اپنی حیثیت سے کمتر بات سمجھتے تھے۔ مرغا بننا اور چھڑیاں کھانا انہیں گھر کا کام کرنے سے کم اذیت دہ معلوم ہوتا۔ اگر کوئی چھٹی کرتا تو اسے اس دن کا کام بھی گھر سے کر کے آنا پڑتا جب وہ کلاس میں تھا ہی نہیں۔ 2.5-3 گھنٹوں کے بعد آدھی چھٹی کی نہایت سریلی اور ہر دل عزیز گھنٹی بجتی۔ بوڑھا پٹھان اسکول کی مسجد کے پہلو میں کھڑے کیکر کے بڑے درخت کی شاخ سے ٹنگی پورے چاند جیسی لوہے کی موٹی ٹکیا پر چھوٹی آہنی سلاخ مارتا جس کی آواز اسکول سے باہر سڑک تک جاتی۔ یہ آدھی چھٹی چاچا چھولے والے کے نام ہوتی۔ چاچا چھولے والا بڑی سی پرات گود میں رکھے اسکول کے بڑے پھاٹک سے باہر بینچ پر بیٹھ جاتا۔ اس پرات میں نوالا 2 نوالا جتنے چکڑ چھولے کے ساتھ نصف کٹے اور دوہرے کیے ہوئے نانوں کی ایک اونچی ڈھیری بنی ہوتی۔ چاچا چھولے والا پھاٹک کے باہر ایک سرے پر دیوار اور پھاٹک کے قبضوں کے بیچ کوئی نصف فٹ چوڑی درز کے سامنے بیٹھ جاتا۔ لڑکے اندر پھاٹک کے اس طرف ہجوم کر لیتے۔ بہت سی مٹھیوں والے بازو اس درز سے ایک دوسرے میں پھنسے اور الجھے ہوئے باہر چاچے کی طرف لپکتے۔ وہ ایک ایک مٹھی ہاتھ میں لیتا، اسے کھول کر 25 پیسے کا سکہ پرات میں ایک طرف ڈالتا اور ایک دوہرا کیا ہوا نصف نان اس مٹھی میں تھما دیتا۔ فوراً ہی بازوؤں کے اس خوب پھولے ہوئے جھاڑو میں سے وہ مٹھی غائب ہو جاتی۔ چاچا دوسری مٹھی کی طرف متوجہ ہوتا۔ آدھ گھنٹے کی چھٹی کے دوران اس کی پرات میں استادہ نانوں کی پہاڑی صفا چھٹ ہو جاتی اور اس کی جگہ رہ جاتے بہت سے 25 پیسے کے چھن چھن کرتے سکے۔ نئے اسکول کی زندگی بہت مختلف تھی۔ اس میں اور نیو آصفہ اسکول میں بہت فرق تھا۔ پچھلا اسکول اندرون شہر میں تھا، دوسرا ان 12 دروازوں سے گھری دنیا سے باہر۔ اسکول پہنچنے کے لیے اسے جانی پہچانی ٹھنڈی گلیوں کے بجائے لوہاری گیٹ سے باہر پر ہنگامہ سڑکوں سے گزرنا اور اردو بازار سے ہو کر جانا پڑتا، جو چھٹی کے وقت بے شمار گدھا گاڑیوں، بیل گاڑیوں، ریڑیوں، لوڈر ویگنوں، رکشاؤں، سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، راہگیروں اور دکانوں کے باہر فٹ پاتھ پر بڑے کتابوں، کاپیوں اور کاغذ کے گٹروں سے اٹا ہوتا۔ یہ تمام عناصر ابتری اور شور پیدا کرتے اور دکانوں کے تھڑوں کے تلے اور فٹ پاتھ کے کناروں پر لیٹی دھول کو وہاں ٹکنے نہ دیتے اور مسلسل فضا میں اڑاتے۔ دھوپ اس دھول کو گرم کر دیتی، شور کو کٹیلا بناتی اور ماحول میں آگ بھر دیتی۔ دھول سے بھرے پسینے سے اس کی قمیض کمر پر چپک جاتی اور پسینے کی دھاریں ٹانگوں پر بہتی ہوئی نیچے جرابوں میں گھس جاتی۔ وہ کتابوں اور کاپیوں سے بھرا بھاری بستہ کمر پر لادے اسکول سے نکلتا
تو دھوپ اس کی کمر اور گردن پر موجود گرمی دانوں میں مرچیں بھر دیتی اور وہ انہیں کھجا کھجا کر کھرچ ڈالتا۔ دوپہر کو اردو بازار میں اتنا رش ہوتا کہ پیدل چلنے والوں کو بھی راہ نہ ملتی۔ وہ چکر کاٹ کر موری دروازے کے راستے گھر پہنچتا، جہاں سے وہ جیب خرچ سے بچ رہنے والے پیسوں سے رنگ برنگے میٹھے لچھے خریدتا۔ لچھے والا اپنی ریڑھی میں لگے بند منہ والے آہنی تشت میں ایک طرف موجود معمولی سوراخ سے رنگ اور چینی ڈال کر نیچے آگ جلاتا اور ریڑھی میں لگے چاک کو گھماتا۔ آہنی تشت اس چاک کے ساتھ گھومتا اور روئی کے ریشوں جیسے لچھے اس تشت کے سوراخوں سے نکل نکل کر اکٹھے ہونے لگتے۔ وہ ان لچھوں سے رنگ برنگی چڑیاں، طوطے، بطخیں، پتنگے، گھوڑے، پھول اور نہ جانے کیا کیا کچھ بناتا، جنہیں بچہ تھوڑا تھوڑا کر کے یوں کھاتے جیسے وہ واقعی سچ مچ کی چڑیا ہو۔ پہلے اس کے پر کھاتے، پھر ٹانگیں، پھر سر اور آخر میں دھڑ، جو قدرے موٹا ہوتا اور ذرا دیر میں ختم ہو جاتا۔ یہاں جماعت میں اس کے ساتھ کے لڑکے بھی بہت مختلف تھے، عمروں ہی میں نہیں بلکہ اسے تو لگتا ہر اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے اور شاید زندگی کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بھی، اسے لگتا جیسے اس کی جماعت میں اس کے علاوہ ہر لڑکے کو دنیا بھر کی باتیں معلوم تھیں۔ وہ اسے ایسی ایسی باتیں بتاتے جو اس نے کبھی نہ سنی ہوتی۔ اس کے حساب سے تو وہ اتنا کچھ جانتے تھے جتنا وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ تاش انہیں کھیلنا آتی تھی، سگریٹ وہ پیتے تھے، شہر کے تمام سینماؤں کا انہیں پتا تھا۔ صبح اسکول سے بھاگ کر کن کن پارکوں اور دوسری جگہوں پر دن گزارا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ دیکھ پائے، انہیں سب معلوم تھا۔ بالغ لوگوں کی دنیا سے متعلق ایسے ایسے قصے انہیں معلوم تھے کہ ہر بات پر وہ حیرت کے شدید دورے سے دوچار ہوتا۔ اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے، یہاں اسے احساس ہوتا کہ اسی دنیا میں جہاں وہ عرصے سے رہ رہا تھا کیا کیا کچھ نہ ہوتا تھا اور جس کی اسے مطلق خبر نہیں تھی۔ یہ تمام باتیں آصف مراد کے لیے نئی تھیں۔ ان نئی دلچسپیوں نے اس کی کئی پرانی دلچسپیوں کو ختم کر دیا۔ مثلاً اب اسے مچھلیاں خریدنے کا شوق نہ رہا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ مچھلیاں نہیں پال سکتا۔ وہ یوں ہی ہر ہفتے مچھلی خرید کر اسے پانی سے بھرے جگ میں مار دیا کرے گا اور کبھی اسے جیتا نہ رکھ سکے گا۔ وہ اب اس طرف جاتا ہی نہیں تھا جدھر مٹھو کباڑیے کی دکان تھی۔ اتوار کے اتوار گلی کے لڑکے اکٹھے ہو کر منٹو پارک کرکٹ کھیلنے جاتے، بس تبھی وہ سید مٹھا بازار سے گزرتا۔ مٹھو کباڑیے کی دکان تب بند ہوتی، لیکن اس دکان میں اب اسے دلچسپی ہی کہاں رہی تھی۔ اتوار کے اتوار منٹو پارک میں کرکٹ کھیل کر لوٹتے تو خوب دن چڑھاتا، لڑکے ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ وہ اپنے دوست نواز ٹھلے کے ساتھ واپسی پر شاہی محل کی گلیوں میں سے گزرتا، جہاں ویرانی اور نیند یوں چھائی ہوتی گویا یہاں ابھی دن چڑھا ہی نہ ہو۔ اس علاقے کے بارے میں اس نے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ وہ ہمیشہ اس سے متعلق اپنے اندر شدید تجسس محسوس کرتا اور ہمیشہ ہر شے کو ایسے اچھمبے سے دیکھتا جیسے وہ کسی ایسی جگہ آ گیا ہو جہاں کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے ہو۔ وہ بہت خاموش گلیاں تھیں۔ یہ خاموشی ہمیشہ اس کی یادداشت میں سنسناتی رہی۔ وہ بند کھڑکیوں اور دروازوں کو بغور تکتا جن کے عقب میں مردوں پر جادو کر دینے والی حسین طوائفیں رہتی تھیں۔ یہ بند دروازے ایک دوسری دنیا میں کھلتے تھے جو اس کے تخیل میں بہت پر اسرار مگر نہایت دلچسپ اور رنگین تھی، جس میں گھنگروؤں کی چھن چھنا چھن، طبلوں کی دھم دھما دھم، ہارمونیم کی ری راری اور پھولوں کے گجرے، شراب، نوٹ، گلوریاں، گاؤ تکیے، حسین عورتیں اور مخمور تماشبین موجود تھے۔ لیکن یہ دنیا کہیں دور واقع تھی، اس کی پہنچ اور رسائی سے ماورا، اور اس کے لیے ممنوعہ بھی۔ بہت سالوں کے بعد جب وہ اس دنیا میں داخل ہو پایا تو اس کے بچپن کا تجسس کہیں بہت پہلے کسی مقام پر کھو چکا تھا، لیکن اسے اتنا یاد رہا کہ کیسے کبھی اس کے بچکانہ تخیل نے اس دنیا کو رنگین بنائے رکھا تھا کہ جس میں شراب کی کڑواہٹ، مارفیا کے انجیکشنوں اور ہیروئن کے عادی پیلی رنگتوں والے دلالوں، کوٹھوں سے باہر پیسہ بٹورتی پولیس، ہارمونیم کے بینڈ سروں کے ساتھ گائے جانے والے فحش فلمی گیتوں، تماش بینوں کے منہ سے نکلتے بدبو کے بھپکوں، چہروں پر کریموں اور پاؤڈر کا لیپ چڑھائے زنخوں اور نہایت کم ریٹ پر
عصمت فروشی کرنے والی ڈھلتی عمر کی بدصورت عورتوں کا تب کوئی وجود نہیں تھا۔ جہاں عورتوں اور مردوں کو شراب کبھی اتنا بے حال نہ کرتی کہ وہ اوندھے منہ گر پڑے، اور پیسہ ختم ہونے پر کسی تماشبین کو کوٹھے سے نیچے گلی میں نہ دھکا دیا جاتا۔ یہ گناہ کی ایک پیاری سی بے ضرر سرزمین تھی جو اس کے سادہ ذہن میں آباد تھی۔ کہیں کہیں کسی گھر سے اسے صبح سویرے بھیروں کا آلاپ سنائی دیتا تو وہ ٹھٹک جاتا۔ ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، ہر جگہ وہ ان آوازوں کو سنتا تھا، لیکن یوں سننے میں کچھ اور بات تھی۔ یہ آوازیں سانس لیتی ہوئی بالکل زندہ معلوم ہوتی، کسی گھر کی بالائی منزل سے آتی کسی گویے یا مغنیہ کی آواز بہت پراسرار اور گمبھیر معلوم ہوتی، جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو، جیسی یہ ایک طرح کی زبان ہی تھی جس میں کوئی خاص بھید آشکار کیا جاتا، کوئی رمز بیان ہوتی جو اس کے فہم سے ماورا تھی۔ اس کے دل میں آواز لگانے والے کو دیکھنے کی شدید خواہش جاگتی اور اس کے قدم رکتے رکتے رہ جاتے۔ ہمیشہ یہی ہوتا۔ ان گلیوں سے اسے خوف بھی تو آتا تھا، وہ ڈرتا تھا کہیں واقعی چلتے چلتے وہ رک ہی نہ جائے، کہیں واقعی اچانک کوئی بند دروازہ یا کھڑکی کھل ہی نہ جائے اور وہ سب کچھ اسے صاف صاف دکھائی نہ دے جائے جس کے تصور نے اسے اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ یہ اسرار کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے بند دروازوں اور بند کھڑکیوں کا کوئی پٹ کبھی اس پر واہ نہ ہوا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کی یادداشت کی زمین پر نئی فصل اگ رہی تھی۔ آصفہ ماڈل اسکول اور اسے متعلقہ یادیں دھندلا رہی تھیں۔ اس کے بجائے شاہی محلے کی پراسرار گلیاں، منٹو پارک، پرشور اردو بازار اور مسلم ماڈل ہائی اسکول، یہ جگہیں اس کی یادداشت میں جگہ پا رہی تھیں۔ ایک نئی دنیا اس کے سامنے کروٹ بدل رہی تھی، نئے راستے، نئے لوگ، نئے مشاغل، نئی جگہیں۔ یہ نیا پن اسے اچھا لگتا۔ اندرون شہر تنگ اور باریک گلیوں کا جال تھا، وہ ان بھول بھلائیوں میں سدائے ہوئے چوہے کی طرح ٹھیک ٹھیک گزر جاتا، نئے سے نئے راستے دریافت کرتا۔ ایسی ایسی باریک گلیاں تھیں جن میں سے گزرنا محال تھا، ٹیڑھا ہو کر گزرنا پڑتا۔ ایک لڑکا گزر جاتا تو جا کر دوسرے سرے پر کھڑا ہو جاتا، پھر دوسرا لڑکا گزرتا، پھر تیسرا، اور اس عمل کو بار بار دہرایا جاتا۔ گلی کے دونوں طرف تین تین منزلہ مکان انہیں اپنے اوپر جھکے ہوئے اور سرزنش کرتے معلوم ہوتے، اور وہ اپنے رخ پر قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چیختے ہوئے تیز تیز چلتے، حتیٰ کہ دوسرے سرے پر پہنچ کر تیز تیز گہرے سانس لیتے، جیسے کوئی مہم سر کر کے آئے ہوں۔ مہم ہی تو تھی، گھروں کے اونچے تھڑوں پر سے کود کود کر چلنا، کٹڑیوں میں گھس جانا اور پھر عقبی چور دروازوں سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر پھر سے بڑے دروازے تک آنا۔ کٹڑی کے شکستہ دروازوں اور ادھڑی دیواروں اور چھتوں والے غیر آباد کمرے ان کے لیے اسرار گاہیں ہی تو تھی۔ وہ ان میں چیختے، دندناتے پھرتے اور تاریکی میں رہنے والے چوہوں، بچھوؤں، مکڑیوں اور چمگادڑوں کے سکوت کو درہم برہم کرتے۔ یہی ان کی مہم جوئی تھی۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اوپر گھروں کی چھتوں کو پھلانگتے ہوئے کتنی کتنی دور نکل جاتے۔ سارا شہر چھتوں کی کڑیوں سے مل کر بنی زنجیر جیسا تھا، ایک چھت سے دوسری، دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی۔ ان چھتوں کے بیچ تنگ کلیوں کو وہ بڑی بے خوفی سے پھلانگتے، جیسے مہم میں خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، گرنے اور چوٹ کھانے کا احتمال نہ ہو، انہونی کا کھٹکا نہ ہو۔ وہ مہم ہی کیا، یہ گالوں پر اولین ریشوں کے پھوٹ آنے سے پہلے کی عمر تھی جس کا نشہ تھا مہم جوئی، اور پھر اس کی ٹھوڑی اور گالوں پر نرم بالوں کے شگوفے پھوٹے۔ اس کے نرخرے میں جیسے ایک حلقے کا اضافہ ہو گیا جو نمایاں طور پر باہر کو ابھر آیا، اور اس کی آواز میں اس نئے حلقے کے بھاری کھڑکھڑاہٹ صاف گونجنے لگی۔ اس کی بغلوں اور ناف کے نیچے گہرے بال اگائے جو بہت بدبودار اور پسینے میں بھیگے رہتے۔ جسم 2.5 من کی چاولوں کی بوری کی مانند ہو گیا تھا، کسی شے سے نکو نک بھرا اور تنا ہوا، اور کچھ مستی سی تھی جو نظروں کو اوپر ہی اوپر اٹھائے رکھتی اور زمین پر اور کسی بھی ایک مقام پر ٹکنے نہ دیتی۔ راتیں بے خواب ہونے لگی
اور کسی شے سے خوف نہ آتا تھا۔ عمر کا یہ دور من کی موج کا دور تھا، جب ساری کائنات اس موج کے ساتھ بہتی ہے، من سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اسی سے پھوٹتا ہے اور اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ میٹرک میں سائنس کے مضامین کے ساتھ فرسٹ ڈویژن لی تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ مختلف لوگ اسے مختلف مشورے دیتے اور یوں وہ میٹرک کا رزلٹ آنے تک ان مشوروں کی گھمن گھیریوں میں الجھ کر رہ گیا۔ آگے کی راہ پہلے سے کہیں زیادہ مبہم اور پیچیدہ معلوم ہوئی تو اس نے ہر مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ اسے وہ دن ہمیشہ بالکل صاف صاف یاد رہا جب وہ انٹرمیڈیٹ میں داخلے کے لیے فارم لینے مختلف کالجوں میں خجل خوار ہوتا پھرا۔ اس مد میں گھر سے ملنے والی تمام رقم سے وہ سبھی کالجوں سے داخلہ فارم خرید لایا، حتیٰ کہ 5,000 روپے ختم ہو گئے۔ دیال سنگھ کالج اور MAO کالج سے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے داخلے فارم لیے۔ اسلامیہ کالج سول لائن سے سادہ FA اور گورنمنٹ ہاشمی میموریل کالج جیل روڈ سے ICOM میں داخلے کے لیے فارم۔ میٹرک میں اس کی فرسٹ ڈویژن تھی، سو دیال سنگھ کالج اور MAO کالج میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل دونوں مضامین کے لیے اس کا میرٹ پر منتخب ہونا متوقع تھا۔ اسلامیہ کالج میں FA میں داخلہ تو خیر ہاتھ سے جا ہی نہیں سکتا تھا، ہاشمی میموریل کالج آف کامرس بھی اس کے پاس ایک متبادل صورت تھی۔ بیشتر باپوں کی طرح اس کا باپ بھی چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، یعنی ڈاکٹر یا انجینئر۔ آج کی طرح تب ورچوئل سائنسز اور اسپیس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ والدین کے خوابوں کا حصہ بنتی، لیکن وہ خود کیا چاہتا تھا یہی معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ خالی ذہن کے ساتھ سارا دن کالجوں میں مارا مارا پھرتا، سڑکوں پر جوتے چٹکاتا۔ سارے ہی داخلہ فارم اس نے پر کر لیے اور ان کے ساتھ 2 تصویروں کے علاوہ تمام ضروری دستاویزات کی فوٹو کاپیاں بھی لگا دیں۔ دیال سنگھ کالج میں داخلہ فارم جمع کروانے کی تاریخ سب سے پہلے گزری، پھر اسلامیہ کالج سول لائنز کی تاریخ آئی اور گزر گئی۔ وہ گھر میں پڑا سویا رہا، تھکاوٹ جیسی تھکاوٹ تھی جیسے نیم جان ہو گیا ہو۔ MAO کالج میں بھی فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ گزر گئی تو اس نے آخری فارم اٹھائے اور ہاشمی میموریل کالج آف کامرس میں جا کر جمع کروا دیے۔ یہ اس کی آخری امید تھی۔ اس دن وہاں بھی فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ پہلی فہرست میں ہی اس کا نام آ گیا۔ اس نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو وہ صحیح طور پر سمجھ نہ پائی کہ بیٹے کو کہاں اور کس مضمون میں داخلہ ملا تھا۔ اس نے اس حد تک جس قدر وہ خود جانتا تھا ICOM کے بارے میں اسے بتایا۔ صحیح طور پر ابھی خود اسے بھی کچھ معلوم نہ تھا کہ اس مضمون میں کیا کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور یہ کہ وہ کیوں اس طرف آیا، اس مضمون میں کیا کریئر ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ وہ کس جماعت میں پڑھتا ہے اور اس نے کیا مضمون اختیار کیا ہے تو اسے اپنے مخاطب کو ساری بات اسی طور وضاحت سے سمجھانا پڑتی جیسے کسی سائنسدان کو اپنی نئی ایجاد کردہ دوا یا آلے سے متعلق لوگوں کو تفصیلات بتانا پڑ سکتی ہے۔ سننے والے اس کی بات کو اکثر پہلی بار سننے پر مکمل طور پر ہرگز نہ سمجھ پاتے اور اس میں یا تو دلچسپی کھو بیٹھتے یا پھر اپنے تجسس کے تحت اسے دوبارہ سے ساری بات دہرانے کی خواہش کرتے، اور جب وہ انہیں بتاتا کہ اس نے یہ مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ بس ایک اسی کالج میں داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ نہیں گزری تھی اس لیے اس میں داخلہ لیا، تو سننے والے کی خفگی شدید ہو جاتی، گویا اس نے کسی طور پر ان کا ٹھٹا اڑانے کی کوشش کی ہو۔ ہاشمی میموریل کالج آف کامرس میں طالب علم 150 کے لگ بھگ تھے اور کوئی 15-20 اساتذہ۔ کالج بھر کی مشہور شخصیت کالج کا پرنسپل تھا، جس کا طالب علموں نے اتفاق رائے سے نام ہنومان رکھا تھا۔ بات یوں ہوئی کہ کالج میں پہلے دن نئے لڑکوں کو خوش آمدید کہنے کے انداز میں کی گئی تقریر میں کالج کے پرنسپل نے ہندو دیو مالا کے ہنومان مہاراج کا بھی ذکر کیا۔ بعد ازاں یہ تو کسی کو یاد نہ رہا کہ یہ ذکر کس ضمن میں ہوا تھا، لیکن ہندی فلموں میں ہنومان کے پیش کردہ سراپے سے پرنسپل کے چوڑے نتنوں کی گہری مشابہت سب کو یاد رہی۔ کالج میں پرنسپل کا بہت دبدبا اور روب تھا اور کسی کو اس کے سامنے بلند آواز میں تو کیا سرے سے بات کرنے ہی کی جرات نہ ہوتی۔ وہ بڑی عیاری اور چالاکی سے اپنی سخت گیری اور شفقت کو باہم ملا دیتا۔
وہ ان لڑکوں کو جو بغیر یونیفارم کے کالج میں آتے قریبی دوستوں کی سی بے تکلفی سے کان سے پکڑتا اور مسکراتا ہوا واپس گھر جانے اور یونیفارم پہن کر آنے کی ہدایت کرتا، پھر یوں ہی کان سے پکڑے انہیں کالج سے نکال باہر کرتا۔ لڑکا چلا جاتا تو عموماً دیر تک پھاٹک پر ادھر سے ادھر چکر لگاتا ہوا اس لڑکے کی واپسی کا انتظار کرتا۔ لڑکا جلدی لوٹ آتا تو بے حد مسرت سے اسے گلے سے لگاتا اور ایسے پیار بھرے لہجے میں کلاس میں جا کر بیٹھنے کو کہتا جو شدت جذبات سے رندا ہوا معلوم ہوتا۔ وہ عموماً باہر لان میں لڑکوں کے بیچ ادھر ادھر ٹہل کر کتاب پڑھتا دکھائی دیتا۔ کبھی چھٹی کے وقت لڑکوں کی بھیڑ کے ساتھ ہی کالج کے پھاٹک سے باہر نکلتا اور ہر کسی سے بات چیت کرتا، کسی بھی افتخار کے احساس کے بغیر ان کے ساتھ بس اسٹاپ تک جاتا۔ لڑکے ویگنوں میں بیٹھ کر چلے جاتے تو کالج لوٹ آتا جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی میں اس کا منتظر ہوتا۔ کالج کا شاید ہی کوئی لڑکا اسے پسند کرتا ہو۔ اس کی شخصیت میں ایسا تحکم تھا کہ کسی کو اس کے سامنے بد کلامی یا گستاخی کی جرت نہ ہوتی، اور یہی بات لڑکوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت کو ترقی دیتی۔ وہ سبھی لڑکوں کو ان کے ناموں سے جانتا تھا، ہر کسی کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ کون کس علاقے میں رہتا ہے اور یہ کہ کون کس دن کالج سے غیر حاضر تھا۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک مشہور تھا کہ وہ ان وجوہات سے بھی آگاہ ہوتا جن کی بنا پر کوئی لڑکا کالج سے چھٹی کرتا۔ کبھی کبھار کوئی استاد غیر حاضر ہوتا تو اس کے پیریڈ کے دوران خود کلاس میں آن دھمکتا۔ لڑکے استاد کے نہ ہونے کی وجہ سے کلاس میں دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے کہ ایک دم سے اسے دیکھ کر ہر طرف خاموشی چھا جاتی، ایسی خاموشی جس کے پس منظر میں نفرت کی تھاپ سنائی دے رہی ہو۔ وہ ان سے انہی کی دلچسپی کے موضوعات پر بات کرتا، مثلا نئی انڈین فلمیں اور گانے، کرکٹ، تاش بازی، کپڑوں کے فیشن اور سب سے خاص موضوع لڑکیاں۔ آہستہ آہستہ وہ کمال عیاری سے تمام کلاس کو بولنے اور اس سے بات چیت کرنے پر آمادہ کر لیتا۔ جب تک کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی وہ کلاس میں لڑکوں کے درمیان کسی کرسی پر بیٹھا بیت بازی یا گلوکاری کے مقابلے کی صدارت کر رہا ہوتا۔ گھنٹی بجنے کے باوجود کوئی لڑکا کلاس سے نکلنے پر تیار نہ ہوتا تو وہ یکبارگی کرسی سے اٹھتا اور پکار کر کہتا "It's time to go" اور خالص پروفیسرانہ انداز میں چھوٹے چھوٹے ڈاک بھرتا ہوا کلاس روم سے نکل جاتا۔ لڑکوں کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ جاتا، انہیں جیسے اچانک یاد آتا کہ وہ اس شخص سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور کچھ دیر کے لیے دب جانے والی نفرت پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بیدار ہو جاتی۔ برسوں بعد جب آصف مراد نے تعلیم کو خیر بات کہا اور گھریلو معاشی مجبوریوں کے تحت ملازمت اختیار کی اور یوں ہی کئی سال بیت گئے، اور پھر اسی بیچ ایک روز اس نے اپنے ماضی کی یادوں کو کھنگالنے کی کوشش کی تو اسے پرنسپل کا چہرہ بالکل یاد نہ آیا۔ محض ایک دھندلی سی شبیہ اس کے ذہن کے پردے پر ظاہر ہوئی جو ناقابل شناخت تھی، حتیٰ کہ اس کے چوڑے نتنے بھی نہیں، جس کی بنا پر اسے ہنومان کا لقب دیا گیا تھا، اس کی یادداشت میں دھندلا گئے۔ ذہن پر زیادہ زور دینے سے اس کی یادداشت میں مختلف چوڑے نتنوں والے کتنے ہی چہرے ابھرے، سیاہ، سفید، گندمی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پرنسپل کا چہرہ نہیں تھا جس سے اس سمیت کالج کے سبھی لڑکے ایک ایسے رشتے میں بندھے ہوئے تھے جسے وہ کبھی کوئی نام نہیں دے سکے تھے، اور اس حوالے سے جو بات انہیں سمجھ میں آتی وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی کہ انہیں اس سے شدید نفرت تھی۔ غالباً یہی وہ دور تھا جب اسے مستقبل ایک قابل فہم حقیقت کے طور پر دکھائی دینے لگا، مستقبل جو ایک کوری تختی کی طرح تھا، جیسی تختی وہ بچپن میں گاچھنی سے پوت کر اسکول لے جایا کرتا تھا۔ اس تختی پر اسے کچھ لکھنا تھا، اچھی بری جیسی بھی عبارت لکھ پائے، بھلا وہ کیا لکھے؟ ایک کامیاب زندگی، خوبصورت بیوی، بہت ہی وفا شعار، بچے، گھر، کار، بینک بیلنس اور یقین ایک زیادہ تنخواہ والی نوکری۔ یوں اس نے اپنے مستقبل کا ایک خاکہ تشکیل دیا۔ یہ عبارت جو اس نے اپنے مستقبل کی سادہ تختی پر درج کی تھی سچ ہو سکتی ہے، اسے یقین تھا، لیکن کیسے، اس بارے میں اسے کچھ ادراک نہیں تھا۔ یہ مستقبل ایک خواب کی صورت میں اس کی نیند کا حصہ بن گیا۔ بیوی، بچے، کوٹھی، کار اور بینک بیلنس، اچھی نوکری، عزت، شہرت، وہ ان خوابوں کا عادی ہو گیا۔
जैसे कोई अपने हाथ की या पैर की छुंगलियां के साथ जुड़ी छोटी से छोटी बेमसरफ उंगली का आदी हो जाता है और कभी इसकी मौजूदगी को नफ़े नुकसान के पैमाने पर नहीं परखता। इसका बीकॉम के आखिरी इम्तिहान का नतीजा नहीं आया था जब ये वाक़या हुआ। वो दोपहर को हस्ब मामूल तैयार होकर बूटा टी स्टॉल पर अहमद अली और रहीम बख्श से मिलने जा रहा था, जहां वो बैठकर वो तीनों दोस्त चाय और सिगरेट पीते या फिर इधर उधर सड़कों या बागों में मटर गश्त करते। हत्ता के अच्छा खासा वक्त गुजर जाता और शाम हो जाती, जो बहुत से दूसरे साथियों को भी कुशा कुशा पुरानी अनारगरी में बूटा टी स्टॉल की तरफ ले आती और फिर वहां महफिल जमती जो रात गए तक रहती। वो बाहर बड़े दरवाजे को जाती राहदारी में पहुंचा था जब बाप ने, जो अंदर चारपाई पर चौकड़ी मारे बैठा था, उसे आवाज देकर रोका। वो दोपहर के खाने के लिए दुकान से आया था और रोज कुछ देर से घर पहुंचता था। माँ बावर्ची खाने में सालन गर्म कर रही थी। वो चारपाई पर बाप के बराबर ही बैठ गया। इन दोनों की मुलाकात कम ही हो पाती। वो सोया हुआ होता जब उसका बाप दुकान के लिए निकल जाता, जो मेन बाजार में पान और टोबैको स्टोर की सूरत में थी। दोपहर को मुख्तसर वक्त के लिए वो दुकान से घर आता और खाना खाते ही उजलत में लौट जाता, जबकि वो खुद दिन भर घर में पड़े सोए रहने के बाद दोपहर को बाहर निकलता और रात को देर से घर लौटता। तब तक उसका बाप दुकान से वापस आकर सो गया होता। उसने सुबह सवेरे ही जाकर दुकान खोलनी होती थी, इसलिए जल्द सो जाता। इतवार ही को अक्सर बाप बेटे की मुठभेड़ होती थी और तब वो रस्मी से अंदाज में चंद जुमलों का तबादला कर लेते थे। असल में जब उसका बाप पोस्ट ऑफिस में हेड क्लर्क के ओहदे से रिटायर हुआ था और उसने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी की रकम से घर के करीब ही दुकान खोली थी और उसकी साख्त परदाख्त में जी जान से जुट गया था। दोनों बाप बेटों में मामूलात के इस शदीद फर्क के बाइस दूरी पैदा हो गई थी। 6 साल पहले बाप की रिटायरमेंट के बाद आसिम मुराद के बड़े भाई सिकंदर मुराद को भी पोस्ट ऑफिस में सरकारी मुलाजमीन के कोटे में जूनियर क्लर्क की मुलाजमत मिल गई थी और अब वो अपने बाप ही की तरह 5 बजे घर लौट आता और टीवी लगाकर बैठ जाता। वहीं बैठक ही में उसकी बीवी उसे रात का खाना देती। दोपहर को आसिफ मुराद घर से निकलता तो भाई को अपने 2 बच्चों, उनकी माँ और दादी के साथ वहीं बैठे देखता। बड़े भाई से तो उस दौर में भी उसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी, जब वो इसी की तरह बेरोजगार था और दिन भर छत पर चढ़ा रहता। इसे पतंगबाजी का शौक था। अब तो खैर से वो बाल बच्चेदार और मुलाजिम हो गया था और बेतरहा मसरूफ भी। इसके चेहरे पर एकदम ही ऐसी संजीदगी और ठहराव आ गया था जैसे कोई मुसाफिर सफर से तायब होकर किसी मुकाम पर आकर क़याम करे और फिर वहीं टिक जाए। उस रोज बाप ने उसे आवाज देकर बुलाया तो वो ठिठका, जैसे कुछ अनहोनी हो जाए, कोई गैर मुतवक्का वाकया। ये बात मामूल से हटकर ही तो थी और यकीनन इसकी वजह भी मामूल से हटकर ही कुछ होगी। मुराद अली बेटी से उसकी पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानात के रिजल्ट के बारे में पूछने लगा। सवालात मुख्तसर थे और इनके मुख्तसर जवाबात ही से वो मुतमईन हो जाता, जैसे वो जो सवाल पूछना चाहता था वो इनके अलावा कुछ हो जिसे वो पूछ नहीं पा रहा था। उसने बाप को यूं अपने अंदर हिचकिचाते हुए कभी नहीं देखा था। चूंकि इन दोनों में कम कम बात होती थी, इसलिए हमेशा पुरतकल्लुफ होती, तो फिर आज क्या रुकावट थी। हमेशा की तरह उसने धोती और मलमल का कुर्ता पहना हुआ था, जिसके नीचे उभरी हुई जेबों वाली सदरी दिखाई दे रही थी। बावर्ची खाने में से जो बैठक के दरवाजे के बिल्कुल सामने था, फ्राई पैन में मसाला गर्म करने की शरर शरर की आवाज आना बंद हो गई थी। उसकी माँ प्याज काट रही होगी कि ये उसके बाप का मन भाता खा जाता। अगर सालन ना भी हो तो प्याज पर नमक मिर्च छिड़क कर रोटी के साथ बड़े शौक से खा लेता। बाप के इस सवाल का वो क्या जवाब देता कि बीकॉम का रिजल्ट कब तक मुतवक्का है। शुनीत ये थी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगा, कोई 21 दिन बाद। लेकिन ये बात वो बाप को नहीं बताना चाहता था। वो इन्हें अपने पास होने की खबर अचानक देना चाहता था। दोम इसलिए भी कि वो नहीं चाहता था कि रिजल्ट जो क्या मालूम कैसा हो की बाबत इससे पहले किसी को कुछ इल्म हो। इसकी माँ ने ट्रे लाकर इसके बाप के आगे चारपाई पर रख दी। इसमें माश की सफेद दाल से भरी कटोरी, रुमाल में लिपटी 2 रोटियां और एक प्याली में कटी और धुली हुई प्याज थी।
रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए बाप ने अपना सवाल दोहराया और फिर पूरे इंहमाक से रोटी खाने लगा। 1-2 महीने में, उसने बेइतनाई से जवाब दिया। बाप ने इत्मीनान से निवाले को चबाते हुए मामूली सी गर्दन फेरकर उसे देखा। वो खुले मुंह के साथ निवाला चबा रहा था। इतनी देर? उसने पानी के लिए हाथ चारपाई के नीचे फिराया। उसकी बीवी पानी रखना भूल गई थी। वो हल्क में फंसे निवाले के साथ कदरे बरहमी से घुटी हुई आवाज में पुकारा, पानी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन अपने हदफ तक पहुंच गई, क्योंकि वो फौरन ही बावर्ची खाने में बर्तनों के टकराने और नलके की टोटी खुलने और फिर गिलास में पानी भरने का मानूस शोर उभरा। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ पानी से भरा गिलास लिए तेज तेज चलती कमरे में दाखिल हुई। शौहर ने गिलास मुंह से लगाकर उसे एक ही घूंट में खाली किया और फिर इसे चारपाई के नीचे फर्श पर रख दिया। उसने ऐसे अतावलेपन से पानी पिया था कि आंखों से आंसू निकल आए। इसे आदत थी कि खाने के दौरान मुसलसल पानी पीता। शायद बेध्यानी से उजलत में खाता था कि निवाला बार बार हल्क में या नीचे खुराक की नाली में कहीं फंस जाता। पास वास तो हो जाओगे? हाँ जी, उसने यूं ही जवाब दिया जैसे हर डॉक्टर मरीज को उसके सेहतयाब होने से मुताल्लिक यकीन के साथ पेशीन गोई करता है और जिसे दायमी मरीज कभी काबिल एतना नहीं गर्दानते। बाप ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से रोटी खाता रहा। शायद उसे बहुत भूख लगी थी या शायद वो कुछ सोच रहा था। उसके निवाला चबाने की चपड़ चपड़ बेटे को कराहियत अंगेज मालूम हुई। उसने उठने का सोचा लेकिन फिर यूं ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ पानी से भरा जग और गिलास चारपाई के बराबर फर्श पर रख गई, जहां से वो आसानी से हाथ बढ़ाकर इन्हें उठा सकता था। दोनों रोटियां खा लेने के दौरान उसने वो सारा जग खाली कर लिया। उसे पानी पीता देखकर औरत माथे पर शिकने डालते हुए बोली, कितनी बार कहा पानी खाने से पहले पिया कीजिए, पेट खराब हो जाता है बाद में पानी पीने से, लेकिन कोई सुने तो। बर्तन समेटते हुए बड़ी मुस्तादी मगर आहिस्ता रवि के साथ कदरे झुककर हाथ चलाती रही। वो 45-50 के पेटे में थी और शौहर की निस्बत खासी जवान मालूम होती थी। उसकी जिल्द सफेद और नरम थी, जिस्म पतला नाजुक मगर फुर्तीला और चाको चौबंद था। वो हौले हौले बड़बड़ाती हुई छाबे में धरे बर्तनों समेत जग और गिलास को हाथ में लिए कमरे से निकल गई। बाप खाने के बाद यूं ही मुंह में कुछ चबा रहा था और अपने कल्लों पर जबान फेर रहा था। फिर वो बैठे बैठे बेटे की तरफ मुड़ा, जो उसके अकब में चारपाई की पट्टी पर बैठा था, सामने दरवाजे के बराबर दीवार को तक रहा था। बीए में पास हो जाओगे? आगे क्या इरादा है? मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा, एमए इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट डिवीजन तो बन ही जाएगी। पिछले 2 साल में हर इम्तिहान में मेरी पोजीशन बेहतर रही है। अगर फर्स्ट डिवीजन ना आई पुत्र? बाप ने शक का इजहार किया। फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगी। फिर जैसे अपनी झुंझलाहट को दूर करने के लिए जोर देते हुए अपनी बात को दोहराया, फर्स्ट डिवीजन ना भी आई तो सेकंड डिवीजन के साथ मुझे एफसी कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में या और भी कई कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं दाखिला मिल जाएगा। दाखिले का कोई ऐसा मसला नहीं है। कितना खर्च उठेगा भला? खर्चा? बेटा अचानक गड़बड़ा गया। इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। खर्चा तो इसकी जिम्मेदारी नहीं था, न इसका दर्द सर। मालूम नहीं, 30-40 हज़ार तो दाखिला फीस होगी और फिर और भी खर्चे हैं, किताबें। और जब तक उसका बाप सरकारी मुलाजिम था, उनके घर का खर्च बाकायदा अंदाज में खास मामूल के तहत चलता रहा। हफ्ते के मखसूस दिनों में दाल, मखसूस अयाम में सब्जी और जुम्मे के जुम्मे गोश्त पकता। रिटायरमेंट के बाद जब से उसने दुकान खोली, आमदनी बढ़ी जरूर थी मगर बेकायदा हो गई थी। कभी वो बहुत खुशहाल हो जाते, हफ्ते में 3 बार गोश्त पकता, और कभी यकदम तंगी आ जाती। महीना भर दाल और सब्जी पर गुजारा होता। दाल भी मसूर या चने की और सब्जी आलू या बैंगन। बात यह है पुत्र, बाप ने सर झुकाकर थके हुए लहजे में कहा, मेरे हड्ड पैरों में इतनी ताकत नहीं रही कि घर का खर्चा चला सकूं। तू तो जानता है दुकान के हालात क्या हैं।
رم کے چلتی ہے تو اس کا کیا اعتبار؟ تیرے بڑے بھائی کا اپنا گھر بار ہے، میں نے اسے منع کر دیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ دے، اپنا خرچ دیکھ۔ تجھے میں نے تیرے بڑے بھائی سے زیادہ پڑھوایا، ماشاءاللہ تو اب گریجویٹ ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے میں تو گریجویٹ کا بڑا ٹھوکا ہوتا تھا، کوئی مائی کا لال ہی BA کرتا تھا۔ اب تو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے کی کوشش کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں لا کر کھلا، ماں باپ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ اولاد اپنا خرچ اٹھانے جوگی ہو جائے، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ میں نے اب تک تیرا ہر خرچہ پورا کیا، آگے سے انکار نہیں ہے، جتنا ہو سکے گا کروں گا۔ آخر میں کماتا ہوں تو کس کے لیے؟ میری اپنی ضرورتیں ہی کتنی ہیں، پر اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، سانس کی بڑی تکلیف رہتی ہے۔ تو کوئی نوکری تلاش کر، اور آگے مزید پڑھنا چاہتا ہے تو جم پڑھا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ پر اس سوچ کے ساتھ پڑھ کے اب تو بڑا ہو گیا ہے، اور اپنا خرچ خود اٹھا۔ باقی جب تک مجھ میں دم ہے میں ہاتھ پلہ مارتا ہی رہوں گا اپنی اولاد کے لیے۔ باپ نے خاموشی سے ٹانگیں چارپائی کی پٹی سے نیچے لٹکائیں جہاں فرش پر اس کے ربڑ کے سلیپر پڑے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو پٹی پر دھر کر وہ بہت نیچے جھک گیا اور پیروں کو آہستہ آہستہ سلیپروں میں ڈالنے لگا۔ نوکری کر لے تو تیری شادی کر دے، تو بھی اپنا گھر بنا، یہی دنیا کا دستور ہے۔ بس اتنی ہی سی بات تجھ سے کہنی تھی، اس لیے تجھے بلایا۔ رب کرے تجھے افسری ملے، ہم جیسا کلرک نہ بنے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بولتا رہا اور کھانسنے لگا۔ کثرت تمباکو نوشی سے اس کا سینہ چھلنی تھا۔ عاصم مراد کی یادداشت میں اس دن کی یاد بہت مختلف طرح سے تھی، جیسے چلتے ہوئے اچانک سامنے دیوار آ جائے اور چلنے والا ٹکراتے بچے، بلکہ بچے بھی کہاں، ٹکرا ہی جائے اور گر جائے۔ ایسا ہی کچھ تصادم اس کے ساتھ بھی ہوا، جس میں جانے کیا کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، سب سے بڑھ کر اس کے خوابوں کے شیشے کے محل، کیونکہ تب بس یہی کچھ اس کے پاس تھا۔ تب سے اس نے دو زندگیاں بسر کرنا شروع کر دی۔ ایک زندگی تو وہ تھی جسے وہ جینا چاہتا تھا اور ہمیشہ اس کی خواہش میں تڑپتا، اور دوسری زندگی وہ حقیقت تھی جسے وہ بسر کر رہا تھا، وہ نتیجہ جو اس کی کاوشوں کا نکل پاتا، وہ سمت جس طرف وہ اپنے ارادے کے برعکس کھینچا چلا جاتا۔ اگلے 1 مہینے کے دوران جب تک اس کا رزلٹ نہ نکل آیا، وہ اپنے اندر اس دوسری زندگی کی ابتدائی حقیقتوں کو قبول نہ کرنے کی تحریک کو دباتا رہا۔ اس کی BCom میں 2nd ڈویژن آئی تھی، یونیورسٹی میں اسے یوں بھی داخلہ نہیں مل سکتا تھا، سو اس کے بغاوت آمادہ جذبے بہت کچھ یوں بھی ماند پڑ گئے۔ اس نے اخبارات میں نوکری کے اشتہارات بغور پڑھنا شروع کیے، جو خالی اسامیاں اسے اپنے لیے موزوں محسوس ہوتی، ان کے لیے فوراً درخواست لکھتا اور اسے حوالہ ڈاک کر دیتا، پھر انتظار کرتا جواب کا۔ 3-4 ماہ یوں ہی گزر گئے، یا تو جواب آتا ہی نہیں تھا، یا اگر آتا بھی تو وہاں ایک اسامی کے لیے آئے ہوئے بہت سے اہل امیدواروں کے بیچ وہ گم ہو کر رہ جاتا۔ آہستہ آہستہ پسند ناپسند کا معاملہ اس نے پسے پشت ڈال دیا، اور ہر اس خالی اسامی کے لیے جس کے مطلوبہ معیار پر وہ خود کو کسی نہ کسی حد تک پورا اترتا محسوس کرتا، درخواست بھیج دیتا۔ نوکری تو ملے، یہ بے روزگاری کی اذیت تو کم ہو۔ اپنی پسند کی نوکری بعد میں بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ مزید کچھ عرصے وہ ہر اس اسامی کے لیے درخواست دینے پر خود کو آمادہ کرنے لگا جو نہ اس کی مطلب کی ہوتی اور نہ ہی وہ خود اس کے مطلوبہ معیار پر پورا اترتا محسوس کرتا۔ اس نے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیاں کروا کے ان کے بہت سے سیٹ تیار کر لیے، درخواست کا ایک خاکہ ٹائپ کروا لیا جس میں کچھ خالی جگہیں چھوڑ دی گئیں۔ ان خالی جگہوں کو وہ ہر نئی اسامی کی مناسبت سے پر کرتا اور اس کی ایک کاپی اسناد کے سیٹ کے ساتھ نتھی کر کے ارسال کر دیتا۔ کئی جگہ آن لائن درخواست مانگی جاتی، سندیں انٹرویو کے وقت دکھانے کو کہا جاتا۔ کتنی ہی بار مختلف اسامیوں کے لیے اس کا انٹرویو بھی ہوا۔ سال ایک گزر گیا اور کسی بھی اسامی کے لیے وہ منتخب نہ کیا گیا۔ انٹرویو دینے اور پھر چند دن اس کے نتیجے کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی ناکامی کی وجوہات تلاش کرتا۔ شاید تحریری امتحان میں کچھ خرابی رہ گئی تھی، وہ سوچتا، شاید انٹرویو میں کوئی گڑبڑ ہوئی، شاید اس کا لباس انٹرویو لینے والے کو پسند نہیں آیا، ضرور وہ انگریزی غلط سلط بول گیا ہوگا، انہوں نے اس میں اعتماد کی کمی محسوس نہ کی ہو، یا
کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ انہوں نے اسے اس قابل نہ سمجھا کہ اس اسامی کے لیے منتخب کرتے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ منتخب کر لیا گیا ہو مگر امیدواروں میں کوئی اس سے زیادہ بہتر امیدوار انہیں مل گیا ہو جس نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا ہو۔ ضرور یہی بات ہوگی، اور ہو بھی کیا سکتی ہے۔ وہ ماں باپ بھائی اور بھاوج سبھی سے کترانے لگا، جیسے وہ کسی بات کے لیے احساس جرم میں مبتلا ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ گھر میں رہنے سے ان سے بار بار مدبھیڑ ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہ صبح سویرے ہی نکل آتا اور رات گئے لوٹتا، دن بھر ادھر ادھر خجل ہوتا، سپہر کے قریب رچھی ٹی سٹال پر جا بیٹھتا جو ان کے گھر سے کوئی فرلانگ بھر دور بازار سے ملحق ایک گلی کے نکڑ پر واقع تھا۔ شام ہوتے ہوتے یہ اس جیسے بے روزگاروں، نوکریوں سے واپس لوٹے ہوئے کلرکوں، سیاسی مباحثوں کے شوقین، عوامی دانشوروں اور انقلابیوں کی آماجگاہ بن جاتا۔ دکان کے اگلے حصے میں تھڑے پر چولہے دھرے تھے جن پر دودھ کی بڑی پتیلی بڑی گرم ہوتی۔ ایک طرف ایک بڑی سی کیتلی میں مسلسل پتی ابلتی رہتی اور ایک نل کے نیچے کپوں اور پرچوں کا ڈھیر کھرے میں دھرا رہتا۔ شام کو یہاں روز کے بیٹھنے والے گاہک کا اتنا ہجوم ہوتا کہ اندر بڑے کمرے میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ بچتی۔ لوگ بینچوں کو پرے سرکا کر چٹائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں اور بنبناتی ہوئی آوازوں سے لت پت ہو جاتا اور سبھی ٹولیاں ایک دوسرے کے شور سے کوئی اثر لیے بغیر بلند آوازوں میں شور برپا کیے رکھتی۔ بے روزگاروں کی مایوس اور ڈپریسڈ ٹولی کا محبوب موضوع گفتگو سفارش کی بنا اور میرٹ سے ہٹ کر ہونے والی بھرتیاں اور اس قبیح عمل کو فروغ دینے والے موجودہ معاشی نظام تھا جس کے وہ بخیے ادھیڑتے رہتے، لیکن ان کی تسکین نہ ہوتی اور اسی لیے وہ بار بار ایسا کرتے۔ تمام سیاستدانوں، مذہبی و سماجی رہنماؤں، دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں سبھی کو لتاڑنے کے بعد ان کی تشفی نہ ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے، آپس میں بھڑ جاتے۔ انہی محفلوں میں ہونے والی گفتگوؤں سے اسے کسی اسامی کے لیے اپنے منتخب نہ ہو پانے کی اصل وجہ سمجھ میں آئی، جو اس اسامی کے لیے اس کی نااہلیت کے علاوہ تھی۔ وہ تھی سفارش جو اس کے پاس نہیں تھی۔ دوسرے امیدواروں سے بہتر ہونے کے باوجود صرف اس لیے اس کی درخواست رد کرتی جاتی کیونکہ اس کے ساتھ کسی سیاستدان یا بااثر ہستی کی سفارشی چٹھی نہ ہوتی۔ یہ نظام ہی غلط اور غیر منصفانہ تھا۔ یہ اتنا گھناؤنا اور استحصالی تھا کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں تھی۔ بس ایک ہی حل تھا، اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کی جگہ ایسا نظام لایا جائے جس میں ہر کسی کو اپنی لیاقت کے مطابق برابر کے مواقع ملیں اور کوئی صرف اس لیے نوکری حاصل کرنے سے محروم نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں تھی۔ انقلاب ان کی بحثوں کا اختتام اکثر اسی نعرے پر ہوتا۔ اس انقلاب کو ممکن بنانے کے لیے وہ جوش اور ولولے سے بات کرتے۔ ایسی گفتگوؤں میں پیش ہوتا جوہر علی جو انہیں مارکس اور لینن کی تحریروں کے اردو ترجمے لا کر دیتا اور انہیں اسٹڈی سرکلز میں لے جاتا جہاں انقلاب کی مبادیات کے بارے میں بات چیت کی جاتی۔ ایسے سرماؤں کی کہانیاں سنائی جاتی جنہوں نے انقلاب برپا کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہ انقلاب برپا ہو سکتا تھا اگر مظلوموں کے پاس اختیار ہوں، اور یہ اختیار وہ ارباب بست و کشاد سے چھین کر ہی حاصل کر سکتے تھے۔ سو جب تک کمزور طاقتور نہیں ہو جاتا، انقلاب ممکن نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عاصم بٹ کا ناول دائرہ۔ بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ الہی امانت۔